چلو کتابہ کھولو، نہیں اب بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله تبارك وتعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات آپ کے سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج واقعہ ہے۔ دیکھو، جو بھی واقعہ آتا ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھ کے اس کے اسباق پہ غور کر کے زندگی کو عمل پہ لانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے آئے واقعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ آیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آیا۔ بہت سارے صحابہ کے واقعات آ گئے ہیں، اور بھی کچھ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کسی شاعر کہتا ہے، شاعر، آپ شعر سمجھتے ہیں نا، شاعر کسے بولتے ہیں؟ تو ایک شاعر یعنی شعر کہنے والا، شعر کہنے والا کہتا ہے، کل بولا شعر یاد ہے آپ کو؟ کل شروع میں ایک شعر بولا میں، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ ابھی قرآن مجید کی 2 آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے میں بات کہنے کی اور سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کل کچھ اسباق آئے ہیں، انشاءاللہ جلدی جلدی کل کے باتیں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا۔ کئی بولے تو بات ایک بار میں کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک کہ اس کی تکرار نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں۔ جب حضرت عمر ہمارے نبی سے 13 سال چھوٹے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اسلام لانے کے واسطے نکلے تو 33 سال آپ رضی اللہ عنہ کے مکمل تھے، 34واں سال شروع تھا۔
جب حضرت عمر اسلام لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، اے اللہ عمر بن حشام میں سے یا عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسے اسلام کے واسطے دے دے، اسلام کی عزت کے واسطے، اسلام کو پھیلانے کا ذریعے کے واسطے ان دونوں میں سے ایک کو دے دے، یہ نہیں کہا کہ دونوں کو دے دے۔ احبی ہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، ان کو دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے ہیں، ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ ہے تو وہ بھی غیر مسلم، دعا کے وقت حضرت عمر بھی غیر مسلم، دعا کے وقت وہ بھی غیر مسلم تھے، ابو جہل بھی غیر مسلم ہیں۔ ابو جہل سردار ہے، قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رئیس ہے۔ حضرت عمر قوم کے لیڈر نہیں ہیں، کارکن آدمی ہیں، رئیس نہیں ہیں، ہاں لیکن بہادر ضرور ہے۔ حضرت عمر کے پاس بہادری ہے، دلیری ہے، نڈر ہے، شجاعت ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن قوم کے بادشاہ اور لیڈر نہیں ہیں۔ ابو جہل قوم کا بادشاہ تھا، قوم کا لیڈر تھا۔ ملنی تو چاہیے ابو جہل کو، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو ابو جہل کو ہدایت سے محروم کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ہدایت کے دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند صفات ہے جو ابو جہل میں نہیں ہیں، اور ابو جہل کے پاس چند بری صفات ہیں جو حضرت عمر میں نہیں ہیں۔ ابو جہل کے پاس ضدی ہے، ابو جہل ضدی بھی ہے، ابو جہل کے پاس ہٹ دھرمی بھی ہے، ابو جہل میں تعصب ہے، ابو جہل میں تکبر ہے، ابو جہل میں امانت میں خیانت داری ہے، ابو جہل میں بے غیرتی ہے۔ جبکہ حضرت عمر غیرت مند آدمی ہے، حضرت عمر میں تعصب نہیں ہے، حضرت عمر میں تکبر نہیں ہے، حضرت عمر میں ہٹ دھرمی نہیں ہے، حضرت عمر میں ضد پن نہیں ہے، حضرت عمر امانت میں 1 نمبر ہے، 2 نمبر نہیں ہے۔ تو ہر چیز حضرت عمر کے پاس اچھی صفات ہیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا اور ابو جہل کا انکار ہوا۔ تعصب کیا ہے؟ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعصب وہ ہے جو دلیل ملنے کے باوجود پھر بھی انکار کرنا، دلیل کو الٹ پلٹ کر کے غلط ثابت کرنا، یہ ابو جہل میں ہے۔ اور اب اس کی ڈیٹیل میں پڑھتا نہیں، کل آپ کو ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں، صرف کل کے باتیں آج دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں۔ ابو جہل ضدی ہے۔ ضد کا کیا معنی ہے؟ کل شاید یہ بات آئی نہیں۔ ضد کا معنی ہے اپنی غلطی پہ اڑ جانا۔ اب دیکھو بچے ضدی ہوتے ہیں نا، مجھے یہ چیز دلاؤ کہ تو وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، دلانے تک باپ کو چھوڑتے نہیں، رو رو کے اپنے بات پہ ڈٹ کے رہتے۔ بھئی تجھے سردی کرا آئس کریم دلائے تو اور سردی بڑھ جاتی، باپ کتنا بولے تو بھی بچے سنتے نہیں، بڑے ضدی ہوتے ہیں، اپنے بات کو صحیح کرتے ہیں۔ تو ابو جہل ضدی ہے، حضرت عمر میں ضد پنا نہیں ہے، حضرت عمر میں تکبر نہیں ہے جو ابو جہل میں ہے۔ ابو جہل کے پاس کتنے سارے دلائل ہیں اسلام کے صحیح ہونے میں، جبکہ حضرت عمر ہمارے نبی سے 13 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔
ابو جہل تو نبی سے بڑا ہے، نبی کا چچا ہے عمر بن حشام، لیکن عمر بن حشام اصل نام ہے ابو جہل کا، ابو جہل اس کا اصل نام نہیں ہے، عمر بن حشام ہے۔ بہرحال ابو جہل میں ایک خرابی ہے تکبر کی کہ جب وہ اپنی غلطی پہ اڑتا تو اڑ جاتا، نبی سے عمر میں بڑا ہے، چچا بھی ہے، نبی کو بچپن سے دیکھتا آیا کہ نبی کا 40 سالہ زندگی ابو جہل دیکھا کہ نبی کیسے نبی ہے، نبی کا بچپن دیکھا، نبی کا تجارت دیکھا، نبی کا صادق ہونا پورے مکہ کو معلوم ہے، ابو جہل کو بھی معلوم ہے، نبی کی امانت داری کی حالت پوری مکہ کو معلوم ہے اور ابو جہل کو معلوم ہے، ہر چیز ہے، لیکن اتنے سارے دلائل ہونے کے باوجود بھی ابو جہل بات مانے نہیں، الٹا نبی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کریا کہ بھائی نبی ہونا تو ہمیں، قوم کے لیڈر ہمیں ہیں، مالداری ہمارے پاس ہے، یہ تو غریب بچہ ہے، یتیم بچہ ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اڑ گیا، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، نبی تو اللہ ہماک بنانا سو، یہ نبی کہاں سے بن گیا؟ تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر حضرت عمر میں نہیں ہے۔ ایک وجہ جس کی وجہ سے حضرت عمر کو ایمان ملا اور ابو جہل محروم ہے۔ دوسری وجہ علماء لکھتے ہیں امانت، حضرت عمر جب بھی کسی سے قرض لیتے تو قرض کو لوٹاتے تھے، قرض لیتے ہیں تو قرض لوٹاتے ہیں، لوگوں کے قرضوں کا بوجھ حضرت عمر پہ نہیں ہے، یہ ابو جہل میں ہے۔ ابو جہل لوگوں کا مال لے کے ہڑپ جاتا تھا، قرضہ واپس نہیں کرتا، 2 نمبری ابو جہل میں ہے جو حضرت عمر میں نہیں ہے، سمجھ میں تو آج یہ قرضہ لے کے جتنے بھی لوگ اڑا مارتے ہیں پیسوں میں، جنگلوں میں 2 نمبری کرتے ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ایک پیغام دیتی ہے، دیکھ لو اگر تمہیں بھی 2 نمبری کریں تو ابو جہل کتنی بڑی ہدایت سے، جنت سے محروم ہے، وجہ یہ بنی۔ اور ایک بات، حضرت عمر میں غیرت ہے، ابو جہل میں غیرت نہیں ہے۔ غیرت آپ کو کل میں ڈیٹیل سے بتا چکا، غیرت کیا ہے۔ غیرت مند آدمی یعنی شرم والا آدمی، جسے ہمیں اپنی زبان میں کہیں تو ابو جہل بے غیرت ہے، جس میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ حضرت عمر غیرت مند ہے۔ جب حضرت عمر اپنے بہن کو مارے اسلام لانے کی وجہ سے، جب خون بہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کہنے لگی اے خطاب کی نسل، اے بھائی تو خطاب کی نسل ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، کر لے جو کرنا ہے، میں اسلام سے ہٹنے والے نہیں۔ یہ باتیں حضرت عمر کے دل کو پانی پانی کر ڈالی، غصہ ٹھنڈا ہوا، غیرت آئی کہ بھائی میں بھان کو مارے کیا، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو غیرت آئی، اور حضرت عمر کہنے لگے بول اب کیا بولنا چاہتی ہیں۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت ہوئی، پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے، دلیل مل گئی کہ نبی سچے نبی ہے، جیسے ہی دلیل مل گئی تو فوراً قبول کرے۔ ابو جہل کے پاس دلیل نہیں، بہت سے دلائل ہے، پھر بھی نہیں مانی۔ اب حضرت عمر میں غیرت پناہ ہے، ابو جہل میں بے غیرتی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے یا اس کی سند صحیح ہے یا مجھے تو معلوم نہیں، لیکن اس سے بہرحال یہ ایک نقطے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اے عمر، جب میں معراج پہ گیا، جنت کا وزٹ کیا، جنت کو دیکھا تو جنت میں خوبصورت محل نظر آئی۔ پوچھے یہ خوبصورت محل کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کی محل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ اندر جا کے دیکھوں، لیکن جیسے ہی تیرا نام سنا تو میں دور رہ گیا، اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اندر جا کے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔
تو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اندر جانے میں مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں واپس ہے۔ کیا مطلب؟ غیرت مند آدمی کسے پڑیا اسے گھر میں آنے کی اجازت دیتا نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو عمر کا گھر ہے، جنت میں عمر کا گھر ہے، اور بڑا محل ہے جس میں ان کے رشتہ دار ہیں، یعنی حور ہیں جو حضرت عمر کے انتظار میں ہیں، جن سے نکاح ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے نام سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی اس لیے واپس آئے۔ تو حضرت عمر کہنے یا رسول اللہ آپ بھی غیرت کو دیکھتے ہیں میرے۔ بہرحال اس سے ایک نقطہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر غیرت مند ہے۔ بے غیرت اور بے شرم ابو جہل ہے۔ ایک اور وجہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدایت کا ذریعہ بنی اور ابو جہل کو ہدایت سے دور ہونے کا ذریعہ بنی، حضرت عمر کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ بنا وہ یہ ہے، آپ پارے 26 اٹھائیں، 20 پر 6واں پارہ سورہ فتح اٹھائیں اور سورہ فتح کا آخری صفحہ اٹھائیں، وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یعنی حضرت عمر ایسے صحابی ہیں جن کا ذکر، نبی کے ساتھیوں کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے اور انجیل میں بھی آیا، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہیں۔ کیسے؟ اس کے اوپر میں ایک حدیث بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت فتح مکہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے، خط لکھے، اور خط لکھ کے نبی لاسٹ میں اسٹیمپ لگاتے تھے اپنے انگوٹی سے۔ انگوٹی کے اوپر نبی پہ لکھا ہوتا تھا اللہ رسول محمد، 3 لائنوں میں لکھا ہوتا تھا۔ تو ہمارے نبی اسے اسٹیمپ کے طور پہ لگاتے کیونکہ نبی لکھے پڑھے نہیں تھے، امی ہیں۔ اور بار بار بتا دوں کہ حضرت عمر کا لکھنا پڑھنا آواز کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں ہیں تو یہ ہمارے نبی کے پاس عیب نہیں ہے، نبی کے واسطے تو پڑھنا لکھنا عیب ہے۔ یہ کیسے؟ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو اقرا بسم ربک الذی کے وقت بتا ڈالا، پھر میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے۔ بہرحال تو بڑے بڑے بادشاہوں کو حضرت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھے، خط لکھے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، خط میں ان کو اسلام کی طرف دعوت دیے۔ یہ ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھے، ہرقل کے وہ بادشاہ کو خط لکھے جس میں اسلام کی طرف دعوت دیے، اور یہ خط دے کے بھیجے حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں اکثر مرتبہ جبرائیل اترتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی ورجنل شکل میں بھی بعض مرتبہ اترے، اور اکثر مرتبہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے، ان کے جیسا انسانی شکل ہے، ایسی شکل حضرت جبرائیل علیہ السلام پہن کے آتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ کو اللہ ہرقل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کی طرف خط دے کے بھیجے، گئے بادشاہ کو دعوت دیے، آنے کے بعد واقعہ کارگزاری سناتے ہیں، بھئی کیا بنا آگے۔ تو حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ پورا واقعہ سناتے ہیں، میں جب گیا خط دیا تو خط پڑھا، اسے معلوم ہے وہ بھی تورات انجیل کے کتابوں کا عالم ہے، اسے معلوم ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، لیکن مانا نہیں۔ پہلے اپنے رعایا کو، یعنی وہ بادشاہ کے نیچے جتنے بھی درباری ہیں، سب لوگوں کو، درباریوں سے بولا
دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے، ایک خط ہے جس میں محمد بول کے ایک آدمی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، آخری نبی ہے۔ درباریوں سے کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مان لوں، میں یہ بات مان لینا۔ تو درباری خلاف ہو گئے، نکلنا شروع کرے، دروازے بند کرایا، نکلنا شروع کرے تو دروازے بند ہے، اب وہ کہاں جا سکتے۔ بعد میں بولا اے دیکھو میں تمہاں کو آزماتم ہے، اصل میں تمہاں کو امتحان لیتم ہے کہ میں ایسا بولے تو تمہیں کیا کہتے کی کو بات بدل ڈالا، 2 نمبر ہی کرا۔ اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو نزدیک ملا کے ان کے کان میں بولا کہ میرا دل چاہتا اگر میں نبی کے پاس اس وقت ہوتا تو نبی کے پاؤں دھلا کے پانی پی لیتا، دل چاہتا ہے لیکن بزدل ہے، ہمت نہیں ہے، رعایا کیا کہتے کہ بول کو اسلام سے دور ہو گیا۔ لیکن حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو 3 دن اپنے گھر مہمان رکھا، ان اپنے ایک کارخانے میں اس کو لے گیا۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو ایک کارخانے میں لے گیا، بولا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں تصویر بنانے کا کام کرتا ہوں۔ تصویر بناتے تھے اس وقت میں، جیسے آج ڈیجیٹل فوٹو کیمرہ ہے، اس وقت میں یہ سب نہیں تھے، انہوں پتھروں کو تراش کے انسانی شکل بنا لیتے تھے۔ تو انہوں بولا میں تصویر کا پینٹر کا کام کرتا ہوں، میں پرنٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے جو بھی تورات اور انجیل میں ہمارے نبی کے بارے میں اور نبی کے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، ان کی صفات، اچھا ان کے صفات ایسا ہے تو ان کا چہرہ ایسا رہتا کیا کہ ایک ذہن میں نقشہ بنا کے وہ حساب سے میں اسے تراشم، یہ 3 رکھے ہوئے ہیں، یہ 3 تصویروں کو دیکھ کون ہے، پہچان ذرا تو اسے۔ تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک آپ ہے، ایک ابو بکر کی تصویر ہے، ایک حضرت عمر کی تصویر ہے۔ کیا مطلب؟ تورات اور انجیل میں ابو بکر اور عمر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کے ساتھی ہوں گے، ان کے صفات یہ ہوں گے۔ اچھا ان کی صفات یہ ہے تو ان کا نورانی ایسا خوبصورت چہرہ رہتا ہے کہ ایک اندازے سے بنایا۔ حدیث پاک کی بات ہے، میں یوں پھینکنا نہیں بیٹھ کے یہاں۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کا ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی تورات اور انجیل میں نبی کے ساتھیوں کے مثالیں حضرت ابو بکر اور عمر کے دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام تو لائیں، مسلمان تو ہو گئے۔ ایک اور وجہ بھی میں اس کی ڈیٹیل میں اور بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے، حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو اللہ ایک ہی مٹی سے بنایا، یعنی حدیث میں ایک مٹی سے تعبیر کیا، اس کا مطلب ہے قریب قریب کی مٹی سے۔ پارے 16 اٹھائیں، پارے 16 میں سورۃ طٰہٰ اٹھائیں، آیت نمبر 55، اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ کیا ہے نکتے کی بات؟ یہ ہے انسان جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کا قبر بھی اسی مٹی میں ہوتا ہے۔ جہاں سے اللہ زمین سے مٹی لے کے انسان کو بنائے ہیں تو وہی مٹی کی جگہ اس کی قبر بنے گی۔ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو نبی فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر اور عمر کو اللہ قریب قریب کی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ عمر کو دیا ہے، ابو جہل کو نہیں دیا۔
نبی کا ساتھی عمر کو بنایا ہے اور ابو جہل کو نہیں بنایا۔ حضرت عمر جب اسلام لائے، ایمان قبول کرے، اور نبی اسلام لانے کا واقعہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، پھر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد ہے نا۔ حضرت عمر حضرت دار ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی بیٹھے تھے، گئے اور تلوار چھوڑ کے، میں شارٹ کر کے بولتا ہوں، تلوار پھینکیں اور نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر آخری اوقات میں، یعنی وہ جب بادشاہ بنے، خلافت کر رہے تھے، اس وقت میں حضرت عمر بولتے تھے، یہ واقعہ میں ڈائریکٹ تو پڑھا نہیں، ایک مفتی صاحب سے سنا، وہ مفتی صاحب بھی بولتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ پڑھا نہیں، ایک بخاری پڑھانے والے استاذ ہیں، ان سے میں سنا ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، جس دن میں نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، وہ دن اور آج تک بائیں ہاتھ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ گناہ لکھنے کا جو فرشتہ ہوتا، گناہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی اور ڈیٹیل کے واسطے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت عمر کا مقام اور رتبہ جس سے سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی یہ ایسے صحابی ہیں، سچی مچی میں یہ ان کے شان کے مطابق ہے کہ فرشتہ، بائیں ہاتھ کا فرشتہ قلم نہ اٹھائے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلے زمانے میں نبیوں کے بعد، پہلے امتیوں میں اللہ ایک محدث کو پیدا کرتا تھا۔ محدث ہے، زبر سے ہے، زیر سے نہیں۔ محدث کا معنی حدیث بیان کرنے والا۔ محدث کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، پہلے امتیوں میں اللہ نبی جانے کے بعد لوگوں میں، ان کے امتیوں میں ایک محدث کو پیدا کرتا، اور میری امت میں میرے جانے کے بعد محدث حضرت عمر فاروق کو اللہ پیدا کرے۔ نبی بتا کے گئے کہ محدث میرے امت میں حضرت عمر ہوں گے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے علماء اپنی تفسیر میں آسان لفظوں میں بولتا ہوں، کیونکہ علماء کی لینگویج تو الگ ہوتی جسے آپ سمجھ نہیں سکتے، یعنی فعل قلبیہ جسے بولتے ہیں۔ اب اتنے گاڑے الفاظ بولے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اتنا سمجھو کہ محدث اس آدمی کو کہتے ہیں نبیوں کے بعد، جیسے ہی ایک نبی جانے کے بعد دوسرے نبی آتے ہیں، تو دوسرے نبی آنے سے پہلے اس امت میں اللہ ایک ولی کو پیدا کرتے جو نبی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا اتنا خاص اور مقرب بندہ ہوتا ہے کہ زبان اس کی اپنی ہوتی ہے، اس کے دل میں ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے جو اللہ نکالنا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے دل میں وہ بات بولنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، زبان سے اللہ جو چاہتا ہے وہ نکالتا ہے، وہ الفاظ نکالتا ہے۔ بھئی اس کا دل کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا ارادہ تو ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے اور بولتے بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو، انسان جو ہے بولتا ہے، سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ اب دیکھو، زبان سے حق بولنا تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی ان سچ بولتا، جھوٹی باتیں بولتا نہیں۔ دل سے حق بولنے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے حق بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اب بولتے نا، میں دل میں بول لیتے رہے، میں دل میں سوچتے رہے، بولتے نا، تو یہ دل کی تو زبان نہیں ہوتی، دل سے کیا بولا بھائی تو یہ دل کا بمانا، بولنے کے بمانا یہ ہے کہ دل سے سوچتا ہے۔ یعنی حضرت عمر وہ ہے جو بولتے بھی ٹھیک ہیں اور سوچتے بھی ٹھیک ہیں۔
اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں شروع میں ایک حدیث پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور بہت سارے صحابہ بھی اس کی راوی ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر وہ ہے جس کی زبان بھی اللہ کے کنٹرول میں، اللہ جو چاہتا ہے وہ نکالتا ہے اور وہ سوچتا بھی ٹھیک ہے. عمر دل سے سوچنا بھی بعض مرتبہ ہوتا نا، دل سے غلط سوچا تو غلط، صرف بولتا ٹھیک نہیں، بولتا بھی ٹھیک ہے اور سوچتا بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں اللہ حضرت عمر کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا، دل کو بھی اور زبان کو بھی، اللہ دونوں میں دل اور زبان میں حق کو جاری کر دیا. منتخب حدیث میں ایک حدیث آپ پڑھے ہیں، وہ حدیث یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، پنکھا چلا گرمی ہوتی، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ اسے دین کا علم دیتے ہیں اور دین کی سمجھداری دیتے ہیں اور حق بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کریکٹ بات کیا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیتی. یہ حضرت عمر ہے. جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. عمر زبان سے بھی حق بات کہتے ہیں اور دل سے حق سوچتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو سمجھانے کے لیے، حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کے خدمت میں حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب سنائے. دیکھو نبی کی خواب سچی ہوتی ہیں، جھوٹی نہیں ہوتی، سمجھیں؟ کیوں؟ نیند میں نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کے صرف آنکھیں سوتی ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسی ہے، نبیوں کے نیند سے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا. میری بات غلط ہے تو مفتیوں سے جا کے پوچھ لینا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے جو حضرت عمر سے بیان کر رہے ہیں. اے عمر میں خواب دیکھا. یا رسول اللہ ارشاد کیا دیکھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے میں خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. دودھ یعنی دودھ بھر کے ہے، دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا. میں دودھ کا پیالہ پی کے تھوڑا اور بچا تو میں اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا ہوں. تو حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ خواب آپ بولے تو اس کا تعبیر بھی آپ ہی بتائیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ خواب سے مراد علم ہے، یعنی جس طرح میرے ذریعے سے علم پھیلتا ہے میرے بعد عمر کے ذریعے سے اسلام پھیلتا اتنا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو آخری نبی، میرے بعد کسی کو نبی اللہ بنانا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، وہ حضرت عمر ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جس وقت عمر مسلمان ہوا ہے اس وقت صرف صحابہ ملاقات نہیں کر رہے، صرف خوشی ہوتی ہے نا اسلام لانے کی وجہ سے، تو جو خوشی صحابہ کو ملی، صحابہ خوشی میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. صرف زمین پہ ان کی ملاقاتیں نہیں، آسمان پہ فرشتے بھی خوشی سے ملاقاتیں کرتے ہیں. علی السماء استبشر عمر بالاسلام، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں، پورے الفاظ یاد نہیں مجھے، کہ فرشتے بھی خوشی سے آسمانوں پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر مسلمان ہوئے. فرشتے جانتے ہیں کہ تورات کے مثالیں ان کے لیے ہے، انجیل کے مثالیں ان کے لیے ہیں، اور یہ نبی کے قریب کے مٹی سے پیدا ہوا ہے.
ان کے لیے امانت داری ہے، سچائی ان کے حق میں لکھی ہوئی ہے، ان میں تکبر نہیں ہے، ان میں تعصب نہیں ہے۔ یہ ہونا تو نبی کے ساتھیوں میں سے۔ اے عمر، تو کافروں کے لشکر میں کیا کرتا ہے؟ یہ کافروں کے مجلسوں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ فرشتے بھی بڑے انتظار میں ہیں کہ عمر کب مسلمان ہوتے ہیں۔ پتہ ہے خوشی کب ہوتی؟ جب اس چیز کا خوب شدید بڑی شدت سے انتظار ہو، یعنی بڑی ویٹنگ کے بعد وہ خوشی ملی ہو۔ گویا کہ فرشتے ویٹنگ میں ہیں کہ حضرت عمر اسلام کب قبول کرتے۔ تو حضرت عمر جیسے اسلام قبول کر، دیکھو خوشی ویٹنگ کے بعد اچانک نہیں ہوتی۔ اچانک ہوئے تو اسے سرپرائز بولتے ہیں، خوشی ہوتی نہیں۔ ویسے تھوڑی تھوڑی خوشی تو ہوتی، اسے سرپرائز بولتے، خوشی نہیں بولتے۔ خوشی وہ ہے جو بہت انتظار کے بعد وہ چیز ملے۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے گویا کہ فرشتے انتظار میں ہیں، تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اب چلو کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھیں گے، وہاں کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا اے عمر تیری قوم ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیں، بلال آگے آگے اور آپ بلال کے ساتھ میں۔ آج میری قوم جانے اور میں جانوں، میری قوم کی حالت کیا ہوگی، میں دیکھ لیتا ہوں اور انہوں مجھے دیکھ لیتے۔ آؤ نماز۔ کعبۃ اللہ کی صحن میں ڈٹ کے حضرت عمر جماعت کے ساتھ نماز کرائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ نیک کام کی بنیاد رکھے، یعنی وہ نیک کام پہلے ان کریا تو اس کے بعد اسے دیکھو کتنے لوگا کرتے کہ سب کا ثواب اس کے لیے ہے۔ کوئی انسان گناہ کی گناہ کی شروعات کرتا ہے، گناہ کا بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد کتنے جنوں اسے دیکھو گناہ کرے کہ سب کا گناہ اسے ملتا ہے۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھانے کی بنیاد رکھے کھلم کھلا۔ اس سے پہلے جب نماز پڑھتے تو کافر مارتے تھے، حضرت عمر ڈٹ گئے اور سب مسلمانوں کو لے کے تقریباً 40 سے متجاوز تھی مسلمانوں کی تعداد، اور پورے صحابہ اور نبی مل کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے۔ اور آج آپ کعبۃ اللہ جائے تو دیکھ لینا لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کا نماز کا ثواب تو حضرت عمر کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ فاتح کعبہ جو حضرت عمر کو کہتے ہیں، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھانے کی گویا کہ دروازہ کھول دیا حضرت عمر۔ اور اسی طرح مسجد اقصی کے بھی فاتح ہے، اس کا واقعہ میں تھوڑا آگے بتاتا ہوں۔ تو جو بندہ اتنے سارے نمازوں کا ثواب کما رہا ہو اور جس کے اسلام لانے پہ فرشتے خوشی منا رہے ہوں، جس کی مثال تورات اور انجیل میں ہو، جس کو نبی کے قریب کے مٹی سے پیدا کیا گیا ہو، تو واقعی یہ آدمی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے بائیں ہاتھ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہ مل۔ پھر یہ حضرت عمر کی شان کے مطابق ہے۔ اور میں کل بھی یہ جملہ کہا، آج بھی پھر جملہ کہتا ہوں، یہ میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بائیں ہاتھ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا، اور آج ہماری زندگیاں طریقے عمری پر نہیں ہیں۔ حضرت عمر کے زندگی کی حالت پہ ہماری زندگیاں نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ہمارے دائیں ہاتھ کے فرشتہ زیادہ قلم اٹھاتا اور ہمارے بائیں ہاتھ کے فرشتے کم قلم اٹھاتے۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ گناہیں ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا فرشتہ کبھی کبھار جمعے میں ایک بار نماز پڑھے کو قلم تو اٹھا لیتا، لیکن بائیں ہاتھ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نہیں، اتارنے کی توفیق ملنا نہیں۔ قلم لکھتے جاتا ہے، یہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، جھوٹ الگ، ماں باپ کو ستانا الگ، سینما دیکھنا الگ، کتنے گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کہ فرشتے کو گناہ لکھنے کا نہیں
گناہیں لکھنے سے پین اتارنے کا موقع ملنا نہیں۔ حضرت عمر تو وہ تھے جو بائیں ہاتھ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیے۔ ایسے عدل و انصاف کی حضرت عمر بادشاہ گیری کرے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بولتے میں ذہن سے نکل گیا، واہ یہ لوگ کئی آگو بات کرتی کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور جملہ میں ابھی بولا نہیں، وہ ذہن میں آیا اور نکل گیا۔ اے تمہیں چلنا ہے گھر آگو، 1 منٹ میں چلو، زبی اللہ حضرت کے کلاس والے پورے چلو، شام میں سبقہ ہوتے، چلو 1 منٹ میں آواز آئی جانی۔ ڈسٹرب بہت کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ بادشاہ گیری کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سنبھالنے والے خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی جو حضرت عمر کو کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین ہے، تمام مومنین کے امیر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد۔ تمام انبیاء کے بعد پورے امت میں سب سے افضل درجہ جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کوئی اور دنیا کے اندر افضل انسان ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو ایسے عمر بن خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلافت سنبھالے۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن، تو یہ 10 سال 6 مہینے 10 دن مدینے میں اتنی پرسکون پرامن زندگی ہے کہ مسلمان بڑے آرام سے سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ عدل و انصاف کا بول بالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے انصاف والے، اتنے بڑے 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل جانتے کہاں تک ہوتا؟ اتنی بڑی زمین پہ حضرت عمر اکیلے بادشاہ گیری کرنے والے خلافت پہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت میں ایک وقت آیا کہ صحابہ بیت المقدس کو جنگ کے ذریعے فتح کرنا چاہتے تھے۔ بیت المقدس معلوم ہے جو تمام نبیوں کا قبلہ رہا، سمجھ میں آیا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جو شمال کی طرف ہے بیت الاقصی، سمجھ میں آیا؟ بیت المقدس شمال جنوب جانتے ہیں، تورپو پڑمرا اترم دکشنم، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سمجھے؟ اب تمہیں انگلش میں بولنا، سمجھ میں آیا نا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تورپو پڑمرا اترم دکشنم، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ۔ اب سمجھ لو، نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف بیت المقدس ہے جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام کے وقت میں بیت المقدس کی تعمیر نہیں تھی، لیکن نمازیں کس طرح وہ اللہ جانے، لیکن بات اتنی حدیث میں ملتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کا ارادہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف ہماری رخ ہو جائے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے، تو نماز میں تھے، اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ بقرہ پارے 2 اٹھائیں، پارے 2 کے شروع صفحے میں آئے تھے۔ تو قبلہ رہا، تو یہ قبلہ بیت المقدس کو صحابہ جنگ کے ذریعے حضرت عمر کے دور میں فتح کرنا چاہتے تھے۔ بیت المقدس والے بولے بھائی تمہارا جو بادشاہ امیر المؤمنین ہے انہاں کچھ کیا کہا ہوگا نا، ہمیں جنگ کر کو دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈائریکٹ بیت اقصی کے قلعہ دے ڈالتے، یہ تمہارے حوالے ہے۔
لیکن بادشاہ کو ڈائریکٹ یا آقا کو لے کو. حضرت عمر نکلے ہیں مدینے سے فلسطین کا سفر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور خادم ہیں حضرت اسلم رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بیٹے بڑے تابعی ہیں زید بن اسلم. تو حضرت عمر کے خادم خاص تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو لیے اسلم رضی اللہ عنہ کو اور نکلے. بھائی اتنے بڑے بادشاہ ہیں, چاہتے تو 2 سواری رکھ سکتے, ایک غلام کے واسطے ایک اپنے واسطے. بیت المقدس کے خزانوں کے مالک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری حج کیے ہیں, حج میں حاجیوں سے جا کے اعلان کریں, دیکھو شریعت کے مسائل ہونا تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو, حدیث کے احکامات ہونا تو ابو ہریرہ سے پوچھ لو, اور قرآن کی تفسیر ہونا ابی بن کعب سے پوچھ لو, جس سے جو لینا ہے لے. لیکن بیت المال سے جو بھی آپ کو ہونا ہے تو اللہ مجھے مسلمانوں کے مال کا متولی بنایا ہے, میرے پاس آ جاؤ. تو بیت المال کے بڑے ذمہ دار حضرت عمر چاہتے تو بادشاہ میں یہ ان کے لیے بالکل جائز تھا, بالکل حلال ہے کہ 2 سواریاں رکھ سکتے. کہاں اسلم نہیں, 2 سواری ایک رکھیں گے, جو ان کی خود کی سواری تھی, سواری ایک رکھیں. اور حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تھوڑا دور میں بیٹھتا ہوں, تو رسی پکڑ کے آنا, اور تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر تھوڑا دور تو بیٹھنا, میں رسی پکڑ کے آتا. بادشاہ امیر المؤمنین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. جب حاکم ایسا ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے. آج کل کے جو چڑھے ہوئے ہیں ہمارے سر پہ, کیا بولنا, حاکم ہے, 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ, سواری ایک ہے, اور اپنے غلام سے کہتے ہیں چاہے تو اپنے خادم کو چلا کے لا سکتے. حضرت عمر خود سواری پہ بیٹھ جاتے, نہیں اسلم تھوڑی دیر تو بیٹھ, میں نکیل پکڑوں گا, اور تھوڑی دیر میں بیٹھتا ہوں تو نکیل پکڑنا, باری باری. تو مدینے سے فلسطین کا سفر کیا. فلسطین جب گئے ہیں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں, ایک محلے سے دوسرا محلہ نہیں, سعودیہ سے فلسطین. آپ ذرا گوگل کر کے دیکھ لینا کتنی کلومیٹر ہوتی ہے. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا سفر, جیسے یہاں سے آپ جاؤ امریکہ, پھر سمجھ میں آتا. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کا سفر, ایک سواری. حضرت عمر تھوڑی دیر چلتے ہیں اور اپنے خادم کو بٹھاتے ہیں, اور خادم کو تھوڑی دیر چلاتے ہیں اور خود تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں سواری پہ. تو اس طرح گئے. جاتے 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 اتفاقی ہوا یہ ہے, جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے تھے تو وہ ٹائم حضرت عمر کے چلنے کا تھا اور خادم کا بیٹھنے کا تھا. چاہے تو امیر المؤمنین بادشاہ یہ کہہ سکتے ہیں اسلم بیت المقدس آ رہا ہے, میں بادشاہ ہوں, تھوڑا دور تو چل لے, میں بیٹھ جاتا. بولے تو حضرت اسلم کیوں نہیں مانتے تھے, خادم تھے, بڑی محبت تھی حضرت عمر سے حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو. لیکن نہیں, کیا ہو تو بھی ہوا, آپ بیٹھ جاؤ, میں چلنے کا. حضرت عمر چلتے آئے. اب وہ لوگ بیت المقدس کے متولی جو ہے, وہ لوگ سب مل کے مجمع جمع ہو کے قلعہ لے کے کھڑے کہ ہمیں اپنے پرانی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوگا ان چلتے ہوئے آتا. اگر ان چلتے ہوئے آتا ہے, عمر چلنے والا عمر ہے, کیونکہ پہچانتے نہیں تھے. چلنے والا اگر بادشاہ ہے تو ہمیں قلعہ دے دیں گے, اگر بادشاہ اوپر بیٹھ کے ہیں تو ادروائز ناٹ, پھر قلعہ نہیں دینے کا. تو حضرت عمر آئے, وہ 4-5 صحابہ جو ذمہ داری کے طور پہ حضرت عمر رکھے تھے, وہ صحابہ آگے بڑھ کے استقبال حضرت عمر کو ہاتھ ملے تو لوگوں کو سمجھ میں اچھا چلنے والا بادشاہ ہے, پھر قلعہ ہاتھ حوالے کر دیے. تو اس طرح بیت المقدس کے بھی فاتح حضرت عمر ہے, جو بیت المقدس میں کئی سارے لوگ جتنے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ نمازوں کا ثواب حضرت عمر کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمان خلافت بڑی پرامن اور سکون کی زندگی. حضرت عمر جو بادشاہ گیری کرے, میں مختصراً کل بتا دیا, ایک اور آپ کو ذرا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں.
انسان جو بنا ہے وہ 4 عناصر سے بنا ہے. تو 7 منٹ کے بعد تو چلے جانا. انسان جو بنا وہ 4 عناصر سے ہیں. ایک مٹی، دوسرا آگ، تیسرا پانی، چوتھا ہوا. یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے. حضرت عمر صرف انسانوں پہ نہیں، ان 4 چیزوں پہ حکومت کی ہے ایمان کی طاقت کے بیس پہ. وہ کیا ہے؟ آپ کو میں مٹی کا حوالہ دے چکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا، زمین ہلنا شروع کری تو زمین پہ کوڑا مارا اور زمین سے کہا بتا تو مجھے میں کیا ناانصافی کی ہے. یعنی حضرت عمر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین پہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب وقت کا بادشاہ کرپٹ ہو، 2 نمبر ہو. تو زمین کو خطاب کر کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بتا میں تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہو تو بتا دے. تو وہ دن اور آج تک مدینے کی زمین زلزلوں سے پاک ہے. آج تک مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا. اور آگ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، کل نام بولا نہیں نا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے عمر کے پاس آئے اور کہیں کہ مدینے میں آگ لگی ہے، انگار پھیلتا ہے. ہماری بادشاہیت میں آگ، وہ بھی مدینے میں، رسول اللہ کے شہر میں آگ. تو ان کے کندھے پہ جو یوں چادر تھی حضرت عمر کے، وہ نکال کے دیے، جاؤ تمیم داری آگ کو بجھا کے آنا. تو انہوں یوں بنائے جیسے کوڑا بناتے ہیں، اور آگ سے کہا چل ہوش. تو آگ پیچھے جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے، جہاں سے نکلی وہاں تک گئی، اور سوراخ میں تو حضرت تمیم داری پتھر آڑے رکھ کے آ گئے رضی اللہ عنہ. تو آگ پہ بھی ایمان کی طاقت کے بیس پہ حکومت چلی. وہ والی حکومت الگ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کرے، اس کی ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں. اور چیز ہوے کی ہے. خطبے کے دوران جیسے میں آپ کو بولتا ہوں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے خطابت میں تھے، صحابہ سے خطبہ دے رہے تھے. ایک ایسا جملہ بولا جو اس وقت میں، اس حالات میں، اس خطبے سے کوئی اس کا لنک ہی نہیں ہے. کہاں سریا پیچھے دیکھ دشمن کھڑا ہے، یہ بات بولے اور پھر اپنا بیان شروع کرے. صحابہ پوچھے کہ تمہیں خطبے کے دوران یہ ایسا جملہ کیوں بولے؟ وہ بھی سریا کا نام لیتے. سریا تو یہاں نہیں ہے، سریت ساریہ، حضرت ساریہ، حضرت ساریہ تو یہاں نہیں ہے، تمہیں ان کا نام لیتے ہیں. اور بولتے ہیں کہ وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، اللہ کیا تو تمہارے اوپر وحی کرے گا؟ وحی تو صرف نبیوں پہ آتی. تو حضرت عمر کہے وحی کا دروازہ بند ہو چکا، یہ مجھے بھی یقین ہے، اس کا بھی میں قائل ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں خطبہ دے رہا تھا، اچانک ایک سامنے مجھے منظر دکھائی گئی جس میں میں کھڑا تو یا ہوں لیکن دیکھ میدان جنگ کو رہا ہوں. میدان جنگ میں حضرت ساریہ پیچھے دشمن ہے، تو دشمن کی کوئی خبر نہیں ہے، انہوں غفلت میں اپنے سامنے کی طرف دیکھتے ہیں، پیچھے کو دیکھتے نہیں ہیں. تو حضرت ساریہ کو آواز دی ہے اے ساریہ پیچھے دیکھ دشمن ہے. اور جیسے حضرت عمر یہ جملہ بولے تو منظر غائب ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں بولا تو منظر غائب ہے. اس کے بعد پھر میں اپنا بیان شروع کرا، وہ وقت اور وہ تاریخ کوٹ کر کے رکھی گئی. پھر اس کے بعد جب حضرت ساریہ فاتح بن کے جنگ سے واپس آئے، فتح کر کے، پوچھا گیا حضرت ساریہ سے تصدیق کے واسطے کہ واقعی ایسا ہوا؟ تو حضرت ساریہ کہنے لگے ہاں، ہمیں پیچھے دشمن سے کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہمارے نظریں اور توجہ نہیں ہے. اچانک حضرت عمر کی آواز آئی پیچھے دیکھو ساریہ، تو ہمیں پیچھے دیکھا اور دشمن کو نمٹ کے ختم کر کے جنگ فتح کر کے واپس آئے. تو یہ وہ ہیں جن کی ایمانی طاقت، ان کی بات ہوا بھی مانتی ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں آواز دیتے ہیں اور ہوا لے جا کے کہاں کی جنگ میں ہے سو حضرت ساریہ کے کان میں آواز پہنچا دیتی ہے. ہوا پر حکومت اور پانی پہ حکومت. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے گورنر بنا کے بھیجے. مصر کے جب گورنر بنا کے بھیجے ہیں، یہ ایک سن لے کچھ، مصر کے گورنر بنا کے بھیجے تو وہاں ایک عام رواج ہے. وہ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ دریا سوکھ جاتی
خوبصورت نوجوان عورت کو، کنواری عورت کو لا کے وہ قتل نہیں کرتے تو وہ دریا میں پانی نہیں آتے تھے. یہ جاہلوں کا ایک جاہلانہ رسم تھی اس زمانے میں. تو حضرت عمر بن عاص کو آ کے لوگ بولیں کہ تمہیں اس وقت کے گورنر ہیں، ہمیں ہر سال یہ کرتے ہیں. تو بولے نہیں ایسا کرو نہ گو، کسی مسلمان کی جان کیسے نکال سکتے دریا کے بیس پہ. میں حضرت عمر سے مشورہ کرتا ہوں. حضرت عمر کو خط لکھیں، مصر سے مدینے کو خط لکھیں. جب حضرت عمر کے پاس خط پہنچا تو حضرت عمر جواب میں 2 خط لکھے، یہ ایک عمر بن عاص کے نام، ایک دریا کے نام. دریا کے واسطے ایک خط لکھیں اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط لکھے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے خط میں لکھے کہ عمر، یہ جو میں خط دے رہا ہوں، یہ چھوٹی چیٹی، یہ خط کو کچھ نہیں کرنا، صرف جا کے دریا میں ڈال دینا. جب وہ دریا میں خط لے کے گئے ہیں، پورے لوگ بھی جمع ہو گئے تماشا دیکھنے. بھائی ہمیں باولا دادالا پردادالا سے ہمیں یہ پورے کرتے آتے ہیں، آج یہ مسلمان کیا نوا کام کرتے ہیں. جیسے ہی خط ڈالے گئے دریا چلی اور چلتی ہے، قیامت تک چلے گی. اب تک ٹھہراؤ کا نام نہیں ہے، ورنہ ہر سال سوکھ جاتی تھی دریا. تو حضرت عمر بن عاص جب واپس آئے مدینے کو، آئے نہیں آئے پتہ چلا تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، اے عمر خط میں کیا لکھے آپ؟ تو بولے خط میں یہ لکھا ہوں، اے دریا تو اللہ کے واسطے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے واسطے چلتی ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں ہے. دریا کو بولتے ہیں. اور دریا، حضرت عمر کی ایمان کی طاقت کی پاور ایسی تھی کہ دریا بھی عمر کی بات مانتے ہیں. آج تک وہ دریا کبھی سوکھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عناصر اربع جسے کہتے ہیں، اربع 4 کو بولتے ہیں، عناصر اربع جو انسان 4 چیزوں سے بن، چاروں پہ حضرت عمر کی حکومت چلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں وہ کیا کہاں کے مدرسے کے، ہاں وہ شام میں دینا، اسے دینا، تو پکڑ مجھے شام میں دینا. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور واقعہ ہوا. میں مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ بتا کے، باقی کچھ ہیں کل بتا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رات کا وقت ہے، سو رہے ہیں. خادم آ کے حضرت اسلم بتائیں کہ مدینے کی باؤنڈری سے باہر تھوڑا دور میں ایک قافلہ آیا ہے، بچے روتے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو حضرت عمر راتوں رات نکلے. بھئی اتنا رات کا وقت ہے، صبح نو سوتے ہیں، پار رات کو کون اٹھ کے جاتے ہیں، چلو بھئی صبح میں دیکھ لیں گے. سوئے نہیں. حضرت عمر راتوں میں کم سونے والے اور دن کو پوری حکومت کے اوپر اپنا جان مال وقت لگانے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، راتوں رات نکل کے گئے ہیں جنگل کی طرف. دیکھے تو کیا ہے، بچے روتے ہیں، ایک عورت ہے، اس سے سلام کہا، السلام علیکم. تو اس عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام. یہ بتائے نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ عمر ہوں، یہ بتائے نہیں عورت کو. پھر عورت سے کہا دیکھو یہ بچے کئی کو روتے ہیں؟ بولے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں. اچھا یہ ہنڈیا میں کتنی دیر سے کیا پکتا ہے، جب جلدی پکائے تو بھائی ہے تو کچھ پکاتے ہیں، کیا بھی نہیں ہے. چکے تو ہنڈی میں پانی ڈال کو چولہے پر رکھے، چونکہ بچہ کو پکتا ہے کہ تو ذرا صبر کرتے کرتے انہیں نیند لگ جاتی، سو جاتے کو بہلانے کے واسطے. بچے سو جاتے، پکتا ہے بولیں گے. تو حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ میری حکومت میں بچے غریب ہیں، میری حضرت عمر کی خلافت چلتی ہے اور میری حکومت رہتے پر بچے بھوکے سو جائیں. حضرت عمر کو غیرت آئی، فوراً پلٹے، گھر کو گئے، بیت المال سے کچھ آٹا، کچھ چربی، کچھ کھانے کے چیزاں بھرے. وہ چیزاں لے کے حضرت عمر اپنے کمر پہ ایسا بستہ رکھ کے لاتے ہیں. حضرت اسلم رضی اللہ عنہ بولے اے امیر المؤمنین دو، میں اٹھاتا ہوں، میں خادم ہے نا آپ کا. حضرت اسلم سے بولے اے اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا، قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا. اور یہ کہاں اپنے کمر پہ بوریا رکھ کے جنگل پہ گئے
اور اس عورت کے پاس پہنچے. حضرت عمر خود ہنڈی کے اندر آٹا وغیرہ ڈال کے کچھ چیز پکائے. اس زمانے میں جو ہوتی تھی نا، اب نہیں، اب گیس ہے نا. تمہیں دیکھو ہے نہیں، میں دیکھا بچپن میں چھوٹے، جب ہمارے دادی وہ لوگ جب کھانے پکاتے تھے تو وہ یہ پائپ ہوتا تھا انگار کو پھونکنے کر کے، پھونکنی جسے کہا جاتا. ہاں پھونکنی گٹا، وہ تو جو جسے پھونکتے تھے، حضرت عمر خود پھونکتے ہیں، ان کے داڑھی سے دھواں نکلتا ہے. تو حضرت عمر خود پھونکے اور خود پکائے. عورت کو مال نہیں کہ یہ بادشاہ امیر المؤمنین عمر ہے، اور بتائے بھی نہیں. پھر اس کے بعد پک گیا کھانا، بچوں کو کھلائے. حضرت اسلم بولے اے بادشاہ امیر المؤمنین چلے اب؟ بولے نہیں، یہ بچوں کو میں روتے ہوئے دیکھا ہوں، اب تھوڑی دیر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھوں، ان کو روتے دیکھا ہوں تو ہنستے ہوئے بھی دیکھ کے جاؤں. تھوڑی دیر بیٹھے، بچے جب کھائے اور ہنس کے کھیلنا شروع کرے تو حضرت عمر کہیں کہ ہاں دل تسلی ہے. جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہیں تو کون ہے کہ مال نہیں، لیکن تو اس لائق ہے کہ بادشاہ تو بنے. بولتی تو بادشاہ کو ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین یہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے یہی عمر ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ تو اس لائق ہے کہ امیر المؤمنین تو بن جاتا، عمر کے جگہ میں تو ہوتا. تو حضرت عمر کہنے بھائی تمہیں اتنے رات میں آیا، امیر المؤمنین کو کیا خبر تمہارے آنے کی؟ تو وہ عورت بولی میں کل بادشاہ کے دربار میں آ کے میں ملتی ہوں عمر سے. بولے ٹھیک ہے ملنا جا کے. تو حضرت عمر سے کہیں کہ تمہیں کون؟ بڑے سما وہاں آتے نا، وہاں ملیں گے، میں بھی شاید تجھے وہاں مل جاتا ہوں. یہ کہے اور نکل گئے. جب آئے بادشاہ میں تو پھر یہ واقعہ یہ عورت خود سنائی، تبھی تو یہ واقعہ یہاں تک پہنچا کہ عمر ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرسکون زندگی، 10 سال 6 مہینے 10 دن بڑی پرسکون زندگی حضرت عمر مسلمانوں کو دی ہے. بڑے خلیفہ، اس طرح بادشاہ گیری کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا. ایسے بادشاہ ابھی اسے پھرانا کو سرک دا. بہرحال وقت لمبا ہوا، ایک بات میں ٹکا ڈالتا ہوں، اس یہاں سے کل بولتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج میں دعا کرے، دعا کرتے ہوئے بولے اے اللہ یہ میری اپنی دعا ہے، انفرادی دعا ہے. پیچھے سن رہے تھے صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگے اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب جوانی مجھے ساتھ دینا نہیں، میری جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے کے عمر میں ہے، جوانی ختم، ہڈیاں میرے کمزور ہو گئے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے میں مرنا، میری موت مدینے میں ہونا، اور مجھے شہادت کی موت بھی دے، یعنی جنگ میں جا کے جیسے شہید ہوتے، مجھے شہادت بھی ملنا اور وہ بھی مدینے میں. یوں دعا کرے. صحابہ پریشان، یہ دو چیزیں کیسے مل سکتے ہیں؟ کیوں مکہ اور مدینے میں حضرت عمر پابندی لگا کے رکھے ہیں کہ مکہ اور مدینے میں کسی کافر کی انٹری نہیں ہے. جب کوئی دشمن ہوتا تو قتل کرتا نا، شہید کرتا، کوئی دشمن نہیں ہے. مکہ اور مدینے میں کافروں کی انٹری حضرت عمر بند کر کے رکھے، پابندی ہے اس پہ، اور وہ میدان جنگ میں بھی نہیں جاتے. پورے صحابہ مل کے حضرت عمر پہ پابندی لگائے کہ اے بادشاہ جنگ کے واسطے تمہیں جاؤ نہ کو مدینے سے باہر ہم بھیجو قافلوں کو کہ تمہیں ٹیمہ تیار کر کو بھیجو، ہمیں وہ ٹیم کے تمہارے مشورے سے ہمیں جا کو لڑ کو آتے، لیکن تمہیں آؤ نہ کو، تمہیں جنگ میں آگے تو پھر مدینے کو کون سنبھالتے؟ پورے صحابہ پابندی لگا کے رکھے. اب حضرت عمر مدینے سے باہر نہیں جا سکتے تھے اور باہر سے کوئی کافر نہیں آ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے شہادت بھی ملے اور مدینے میں ملے، مدینے میں موت ہونا اور شہادت بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ صحابہ تو ان کی دعا سے پریشان ہے. جب کوئی اللہ کا نیک ولی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ایک کے بجائے 2 دیتے ہیں. یا حضرت 2 دعائیں مانگی، اللہ 3 دیا ہے، 3 دیا. مدینے میں شہید ہوئے، وہ بھی شہادت کی موت.
شہادت کی موت بھی ملی اور مدینے میں ملی۔ نمبر 3 مصلی رسول پہ ملی، جس جگہ نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے اسی جگہ میں حضرت عمر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے، مصلی رسول پہ شہادت ملی، مدینے میں شہادت کی موت، وہ بھی مصلی رسول پہ۔ اور ان کا شہادت کا واقعہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں کل میں تھوڑی تفسیر بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر خوب عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔